یہ زندگی دنیا کی جو ہے یہ ایک امتحان ہے، اور یہ ہم نے پاس کرنا ہے، اس میں حصہ لینا ہے، امتحان میں بیٹھنا ہے، امتحان دینا ہے اور اس کو پاس کرنا ہے، اس کو بھرپور محنت کرنی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ دنیا میں بھی اچھا ہوگا، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، اور جو مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی۔ موت کیا ہے؟ وہ زندگی کا اختتام نہیں ہے، آغاز ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع بیعت کیا ہے اور کیوں ہے۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں بیعت ہوگی یا دین کی جو بھی باتیں ہیں، تو اس کی تو پہلے آپ حقیقت جانیں، نماز کی حقیقت جانیں، یا روزہ ہے یا زکوٰۃ ہے یا حج ہے، جو بھی ہمارے ارکان دین ہیں، یعنی جو 5 بنا ہے۔ آپ دیکھیں، ہمیں نماز کا بھی مطلب پتہ نہیں ہے۔ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، نماز کی بھی ہم حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، اور آپ مجھے نہیں بتا سکتے اپنی زندگی میں ایسا سال، ایسا دن، ایسا مہینہ، ایسا وقت کہ آپ نے نماز کی حقیقت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت محسوس کی ہو، یا سوچا ہو، یا کسی اللہ والے کے پاس جا کے اس سے پوچھا ہو کہ بھئی یہ نماز 5 وقت کی بتاؤ۔ یہ تو ہم پہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ، ہم سب نماز کیا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہر چیز کی جو بھی دین سے تعلق رکھتی ہے اس کی حقیقت سے ہم غافل ہیں، پورے دین کی حقیقت سے کچھ بھی نہیں معلوم ہمیں، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں کہا تھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے لیے اہم دنیا ہے۔ اب دنیا کے بارے میں آپ معلومات رکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، مزید جاننے کی خواہش رکھتے ہیں، اور مطلب آپ ایک جگہ نوکری کر رہے ہیں، کوئی بھی ہے، تو وہ اس سے اچھی نوکری کی تلاش میں رہتا ہے، اور جہاں بھی موقع ملتا ہے کہ ڈبل تنخواہ مل رہی ہے تو وہاں ایک جگہ ریزائن کر دیتا ہے۔ یا کوئی کاروبار ہے تو وہ دیکھتا ہے، اگر کوئی کاروباری شخص ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس میں کیا کیا، کن کن چیزوں کی ڈیمانڈ ہے، میں لاتا ہوں، اور وہ سوچتا رہتا ہے، مزید ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ہر شخص اپنے کام کو جاننے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اور اس کے متعلق سوچتا بھی ہے، پھر یعنی دنیا کے متعلق ہم جانتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں، اور مزید معلومات ہمیں چاہیے ہوتی ہیں۔ جیسے کہ کپڑے ہیں مثال کے طور پہ، تو ہر شخص جانتا ہے کپڑوں کے نام، ورائٹی، نام سب کو معلوم ہے، میں اس کی بحث میں نہیں جاتا۔ یا جو بھی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں استعمال کی، ہم جانتے ہیں۔ سبزیاں ہیں تو سبزی کی دکان میں مختلف سبزیاں ہیں، لیکن آپ واقف ہیں کہ بھئی آپ کو جو پسند ہوتی ہے تو وہ آپ لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جو بھی ہے۔ اچھا دیکھیں، بیعت کی میں بات کر رہا ہوں، بیعت، یہ باتیں تو خیر طویل ہیں، لیکن بیعت کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات اس میں بنیادی طور پہ یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ بات ذرا یعنی محسوس کریں۔ دنیا سے آخر کار ہم نے جانا ہے، چاہے آپ جتنا بھی رہ لیں، آخر موت، بڑھاپا اور پھر موت ہمارا مقدر ہے۔ یہ تو ہم ایک یعنی ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ہم موت کے لیے نہیں جی رہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے نہیں جی رہے،
ہم دنیا کی زندگی کے لیے جی رہے ہیں. دنیا کی زندگی ہمارا چونکہ ہمارا مقصود تو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کے خیال میں دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کو دیکھ لیں، ہمارے ذہن میں صرف دنیا ہے، خیال دنیا. بہرحال بیت کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں، بیت تو ہمارے جو مقصد زندگی ہے اس سے گہرا تعلق ہے اس کا. یہ عام طور پہ یہ لفظ ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے. بعض بہت بڑے بڑے اسکالرس آپ کو مل جائیں گے، ان سے آپ پوچھیں گے بیت کی کیا ضرورت ہے، وہ کہیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے اسکالرس، بڑے بڑے دین کو بیان کرنے والے کہیں گے بیت بس ختم ہو گئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور انہوں نے بیعتیں لیں اور بس. آج کوئی بیت کا سسٹم نہیں ہے، سسٹم ہی نہیں ہے. اب بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو بھی کہتا ہے، لیکن میں تو اپنی بات کروں گا. ہماری زندگی کا بیت سے گہرا تعلق ہے. اور مضمون کو دیکھیں، میں طویل نہیں کرتا کیونکہ یہ مختصر دورانیے کے کلپس ہیں. انسان کو اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، اور انسان کی حقیقت وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ ظاہر کا دھوکہ کہ بھئی میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، اور یہ ہوں وہ ہوں، بس ظاہری کے پیچھے ہم پڑے میں. یعنی اب کیا کیا مطلب کس کس بات کا تذکرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، ساری باتیں ہیں. یہ زندگی دنیا کی جو ہے یہ ایک امتحان ہے، اور یہ ہم نے پاس کرنا ہے، اس میں حصہ لینا ہے، امتحان میں بیٹھنا ہے، امتحان دینا ہے اور اس کو پاس کرنا ہے، اس کو بھرپور محنت کرنی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ دنیا میں بھی اچھا ہوگا اس کا، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا. اور جو مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی. موت کیا ہے؟ وہ زندگی کا اختتام نہیں ہے، آغاز ہے. موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. موت دراصل یعنی آپ ایک عالم سے دوسرے عالم میں شفٹ ہو جاتے ہیں. عالم دنیا سے آپ چلے جاتے ہیں اپنے عالم برزخ میں، جو کہ اس کے بعد عالم ارواح ہے، جو بھی ہے نا. تو آپ واپس اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے ہیں، اور تیاری کر کے آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے. تیاری کر کے دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. یہ تمام موضوعات ہیں اور باتیں ہیں جو میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، تفصیل سے کہتا رہتا ہوں، لیکن ابھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بیت کیا ہے. بیت دراصل اللہ سے ایک سودا ہے جو انسان دنیا میں کہ اللہ سے کرتا ہے. ہمارا مقصود اللہ، اور ہمارا مقصود جنت میں ہوگا. اب جنت میں کیا انعامات ہیں تو وہ تو زبان سے کہہ دینے کے لیے آسان ہے، لیکن اس کی حقیقت اس وقت ہم نہیں جان سکتے. اللہ کی ملاقات، جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا ہے. اللہ کی ملاقات، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کا تقرب اور اللہ کا دیدار. یہ ساری باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہے. آپ کے لیے اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے لیے اس کی. اور یہ موضوع جو میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید ہی آپ کہیں سنا ہو، یا سنا ہو آپ نے توجہ. ہمارے لیے یہ چیزیں جو ہیں اہمیت نہیں رکھتی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے تیاری کر کے، دنیا میں امتحان دے کر اور پاس کر کے ہم نے جانا ہے. کیونکہ فیل ہو گئے تو پھر تو جنت نہیں، پھر تو دوسرا مقام ہے. امتحان کو پاس کر لیں تو پھر جنت مقام ہے. وَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ. امتحان فیل ہو گئے تو پھر تو یہ ہے کہ دیکھیں
ایک بات میں اس گفتگو کے آخر میں کہوں کہ ہم نے بہرحال امتحان دینا ہے اور اس کو پاس کرنا ہے. جیسا کہ دیکھیں بعض قابل بچے ہوتے ہیں تو وہ حساس ہوتے ہیں, ہاں میں نے اچھے نمبر لینے, اچھا گریڈ لینا ہے, پھر وہ کوشش کرتے ہیں, پھر والد بھی ان کی جو حساس ہوتے ہیں اکیڈمی چلے جاؤ, یہ کرو, ٹیوشن رکھ لو, یہ کرو, وہ کرو, بہرحال وہ تمام اجتماعی کوششیں والدین کی اور بیٹے کی, تو اساتذہ بھی پھر محنت کرتے ہیں تو وہ اچھے نمبر آ جاتے ہیں. اسی طرح زندگی کا امتحان ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس میں امتحان میں حصہ لینا ہے, امتحان دینا ہے, اس کی اپنی تفصیل ہے, اور پاس ہونا ہے اور اچھے نمبر لانے ہیں. ہمارے لیے تو ساری باتیں آپ کو معلوم ہے کہ غیر اہم ہے, آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اس میں, لیکن بیان تو میں نے کرنا ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.